وفاقی حکومت کی ہدایت پر کمرشل بینکوں سے اربوں روپے کے سرکاری رقوم کی مرکزی بینک کو منتقلی جاری ہے، لیکن فوج سے متعلقہ محکمہ دفاع نے خفیہ فنڈز کو اسٹیٹ بینک کو منتقل کرنے پر تحفظات ظاہر کرتے ہوئے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے گزشتہ برس کمرشل بینکوں میں موجود وفاقی حکومت کے تمام اکاؤنٹس بند کرنے کا سرکولر جاری کیا گیا تھا، جس کا مقصد تمام سرکاری محکموں کے پیسے کو مرکزی بینک کے سنگل ٹریجری اکاؤنٹ میں رکھنا تھا۔ اب مرکزی بینک کی جانب سے رواں سال اپریل میں جاری کیے گئے ایک اور نوٹیفیکیشن میں تمام کمرشل بینکوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام سرکاری محکموں کے اکاؤنٹس اور ان میں موجود رقم نئے مالی سال سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروا دیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کسی بھی سرکاری محکمے کا نجی بینک میں نیا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا اور پرانے اکاؤنٹس فوری بند کیے جائیں گے۔ نیشنل بینک کے ایک سینئر عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ان کے بینک میں موجود سول آرمڈ فورسز کی رقم مرکزی بینک کے حوالے کرنے سے انکار کیا ہے اور اس معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل بینک سول آرمڈ فورسز کی رقم اپنے پاس رکھنے کا خواہش مند اور اس معاملے پر اسٹیٹ بینک سے استثنا چاہتا ہے، تاہم ابھی تک اسٹیٹ بینک نے کوئی حتمی جواب نہیں دیا۔ ادھر کمرشل بینکوں سے اربوں روپے کی سرکاری رقم مرکزی بینک کو منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے، تاہم بہت سے اداروں کو اس پر تحفظات بھی ہیں۔ عسکری ذرائع کے مطابق اس سرکولر کے تحت اب خفیہ فنڈز بھی مرکزی بینک کا حصہ بن جائیں گے، جس کی ٹرانزیکشن براستہ خزانہ ڈویژن ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے، اس ایشو پر حکومت سے استثنا لیا جائے گا کیونکہ سیکرٹ فنڈ کی ہر ٹرانزیکشن اعلانیہ نہیں ہو سکتی۔ اس ضمن میں عام آدمی کے ذہن میں بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں جن کا جواب جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اسٹیٹ بینک نے وزارت خزانہ کے ایک فیصلے کی روشنی میں ایک قدم اٹھایا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس نئی پالیسی کے تحت وفاقی اداروں کے بعد تمام صوبائی محکموں کو بھی اپنے اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک منتقل کرنے کا پابند کیا جائے گا۔ فائنانس ڈویژن نے اس حوالے سے ضابطہ کار بھی جاری کیا ہے جو سنگل ٹریجری رول 2020 کے تحت ہے۔ گزشتہ برس بجٹ کے وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ سرکاری محکمے عوام کے لیے استعمال ہونے والی کثیر رقم کمرشل بینکوں میں جمع کیے ہوئے ہیں، جس کو بنیادی طور پر ایک مرکزی اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سنگل ٹریجری رول 2020 جاری کیا گیا، جس پر عمل درآمد مالی سال سن 2021-22 سے پہلے کرنا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر موجود دستاویزات کے مطابق سرکاری محکمے اپنی رقم کے حصول کے لیے وزارت خزانہ کے سیکریٹری ڈائریکٹ ڈیٹ سے رجوع کریں گے، جن کی ایڈوائس اور 2 مجاز افسران کے دستخطوں والا لیٹر اسٹیٹ بینک میں جمع کروا کر رقم نکلوا لی جائے گی۔ وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر اس امر کو یقینی بنائے گی کہ اس سارے عمل میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ میزان بینک سے وابستہ بینکر سہیل خان نے بتایا کہ یہ حکومت کی معاشی حکمت عملی ہے اور اس کے پیچھے وجہ منافع نہیں بلکہ حکومتی رقوم کی مینجمنٹ کو بہتر کرنا، پیسے کے بہاؤ کو بہتر بنانا اور اس سارے عمل کو شفاف رکھنا مقصد ہو سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک حکام کے مطابق سنگل ٹریجری اکاؤنٹ کا بنیادی مقصد رقم کو بآسانی اور بروقت استعمال کرنا ہے۔ مالی آپریشن کو یقینی بنانے پرسنل لیجر اکاؤنٹ، اسپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹس اور ریوالونگ فنڈ اکاؤنٹس کو بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بہرحال سنگل ٹریجری اکاؤنٹ کا مقصد منافع نہیں بلکہ اس کی معاشی وجوہات ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس اقدام سے مرکزی حکومتی بینک اور ملکی معیشت کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ سرکاری پیسے کو ٹریک کرنے میں آسانی ہوگی اور اس میں کوئی قابل ذکر کمی یا پیشی حکومتی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ حکومتی ذرائع نے مزید کہا کہ وہ تمام سرکاری محکمے جن کے کمرشل بینکوں میں خفیہ اکاؤنٹس ہیں، اب وہ پیسہ سرکاری بینک میں جمع کروانا پڑے گا۔ یہ پالیسی سرکاری اداروں میں پیسے کے غبن اور کرپشن کی روک تھام کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق کمرشل بینکوں میں اگست سن 2020 میں صرف وفاقی محکموں کے 1400 ارب روپے موجود ہیں، جو بینکنگ ڈپازٹ کا 9% بنتا ہے، جبکہ صوبائی حکومتوں کے محکموں کی رقوم اس کے علاوہ ہیں۔ سہیل خان نے بتایا کہ حکومت ایسے ہی اپنے پیسے نہیں دے دیتی بلکہ بولی کے عمل سے مختلف کمرشل بینکوں کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بینک کے پاس جو سرکاری محکموں کے پیسے پڑے ہیں یہ نارمل ڈپازٹ ہے اور چونکہ یہ مختلف بینکوں میں منقسم ہیں اس لیے ہر ایک کے حصے میں تھوڑا شیئر ہی آتا ہے۔ سہیل خان نے کہا کہ بینک کے پاس جو ٹوٹل ڈپازٹ ہوتا ہے اس میں حکومتی حصہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا بلکہ 25 یا 50 ارب روپے کسی کے پاس موجود بھی ہیں تو ٹوٹل ڈپازٹ کی بہت کم شرح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس رقم کے نکل جانے سے بینک کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ٹرانزیکشن کی موومنٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بینک کو اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی واضح فرق پڑے گا۔ دوسری جانب ایک نجی بینک کے ساتھ کام کرنے والے ایک ذمہ دار نے بتایا کہ گزشتہ چند دہائیوں میں پرائیویٹ یا کمرشل بینکنگ کا شعبہ ملک میں ایک وسیع کاروبار کے طور پر ابھرا ہے، جو سالانہ اندرون اور بیرون ملک اربوں روپے کی سرکولیشن اور اس کے نتیجے میں ملکی معیشت کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس ضمن میں کمرشل بینک ایک بڑے فریق ہیں جن کے ملک کی برانچوں میں سرکاری محکموں کے اربوں روپے جمع ہیں اور اس پیسے کی مدد سے وسیع پیمانے پر کاروبار ہوتا ہے۔
उनका ख्याल में सरकारी पैसे को बैंकों से निकाल लेने की वजह से प्राइवेट बैंकिंग को ना सिर्फ नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा बल्कि खुद हुकूमत भी उस फ़ायदे से महरूम हो जाएगी जो ये बैंक टैक्स की मद में सरकारी ख़जाने में जमा कराते हैं, जबकि मुल्की मईशत पर भी इसके दूररस असरात मुरतब होंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्राइवेट बैंक इस पॉलिसी के नतीजे में पहुंचने वाले नुकसान की सूरत में लामहला डाउन साइजिंग की तरफ जाएंगे और नतीजतन मुल्क में हज़ारों बैंक मुलाजमीन बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि सरकारी महकमों को अपनी रकूम कमर्शियल बैंकों से मरकज़ी बैंक मुंतकिल करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक कुछ छोटे कमर्शियल बैंक भी हैं जिनमें अगर हुकूमती महकमों के पैसे होंगे और अगर बैंक फ्रॉड करे या दिवालिया हो जाए तो ये रकम डूबने का अंदेशा होता है। उन्होंने बताया कि सरकारी महकमों के पैसे मरकज़ी बैंक में होने से फ्रॉड नहीं हो सकेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुख्तलिफ सरकारी महकमे जैसे NHA, NDMA और OGDCL या सुई गैस कंपनियां स्टॉक मार्केटिंग में सरमायाकारी कर लेते हैं या अकाउंट फिक्स करके ज़ाती मुनाफा कमाते हैं। इससे हुकूमत की असल रकम भी मौजूद रहती है और मुतल्लिका शख्सियात मुबैना तौर पर मुनाफा भी कमा लेती हैं, लेकिन नए इक़दाम से इस प्रैक्टिस का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ कमर्शियल बैंक हुकूमत के साथ प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से डेटा शेयर नहीं करते, लेकिन अब हुकूमत की इन मामलात पर बराह रास्त नज़र होगी। उनका मज़ीद कहना था कि निजी बैंक ऑडिट नहीं करवाते, जिसकी वजह से सरकारी महकमों के उन निजी बैंकों में पैसे का भी ऑडिट नहीं होता, लेकिन अब तमाम फंड्स स्टेट बैंक के एक अकाउंट में होने की वजह से बआसानी ऑडिट हो सकेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।